News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج سوموار کا دن ہے اور 17 رمضان مبارک 1441 ہجری 28 بیساکھ 2078 بے مئی 2020 عیسوی کی 11 تاریخ ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشہ کے پیش نظر سرگودا سمیت پنجاب بھر میں بند بازار اور مارکیٹیں 50 دن بعد کھل گئی ہیں۔ آج پہلے دن تاجروں نے اپنی دکانیں کھول کر دوبارہ کاروبار کا آغاز کر دیا۔ کئی دنوں تک کاروبار بند رہنے کی وجہ سے تمام دکاندار اور کاروباری لوگ پریشان ہیں اور انہیں ملازمین کی تنخواہوں، بجلی کے بلوں، دکانوں کے کرایہ اور مال کی پیمنٹس وغیرہ کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہوگا۔ آج پہلے دن بازاروں میں رش کم رہا۔ پنجاب میں کورونا وائرس کے کیسز کے اضافہ کی وجہ سے صورتحال تشویشناک ہے، تاہم تاجر اور شہری پوری طرح احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کر رہے۔ مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودا کے صدر محمد ناصر سہگل نے کہا ہے کہ 50 دن بعد بازار اور مارکیٹیں کھل گئی ہیں۔ اس دوران تاجروں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاجروں نے ہر دور میں حکومت اور ضلع انتظامیہ سے تعاون کیا، مگر ان مشکل ایام میں تاجروں کی عزت نفس مجروح اور بھاری جرمانے بھی کیے گئے۔ ناصر سہگل نے کہا کہ تاجر اور صنعت کار معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حکومت تاجروں کو ریلیف دے اور کاروباری حالات کو بہتر بنائے، ورنہ بڑا معاشی نقصان ہوگا۔ ناصر سہگل نے کہا کہ تاجر کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے SOPs پر عمل کریں۔ ریٹس اتنے زیادہ بڑے تھے، اب قدرے آگے کوئی تھوڑی سی حالات بہتر ہوئے ہیں، لیکن ریٹس بھی بہت بڑے ہیں اور کاروبار میں بے شمار نقصان ہوا ہے۔ جتنا بھی کہہ لیں، ہر آدمی کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ ان کے گھر کے اخراجات کے علاوہ ان کے کاروبار ڈیمیج ہو گیا ہے۔ کتنا ہی وہ پیچھے چلے گئے، کئی سال پیچھے چلے گئے، اتنے حالات خراب ہیں۔ سرگودا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق ایگزیکٹو ممبر اور صدر انجمن تاجران گول چوک شفیق الرحمان نے کہا ہے کہ 50 دن تک کاروبار کا بند رہنا اور اب محدود وقت کے لیے کھلنا تاجروں اور شہریوں کے لیے سبق آموز ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس نے ہماری زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ کورونا وائرس نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ شکر کرنا سیکھیں۔ وقت کی دوڑ ہمیں بہت آگے لے کر جا رہی تھی، اب محسوس ہو رہا کہ ہماری غلطیاں بہت زیادہ ہیں۔ شفیق الرحمان نے کہا کہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے وہ خوفناک اثرات سامنے نہیں آئے جو یورپی ممالک میں دیکھے گئے ہیں۔ گندم کی خریداری کے لیے سست رفتاری اور ترقیاتی کاموں میں تاخیر ناقابل برداشت ہے۔ گندم کی سمگلنگ روکنے اور خریداری کا 100% ہدف حاصل کرنے کے لیے ریونیو سٹاف اور نمبرداروں کو گراس روٹ لیول پر متحرک کیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود نے ضلع میاں والی کے دورہ کے موقع پر DC آفس کمیٹی روم میں گندم خریداری مہم کے سلسلہ میں منعقدہ ڈویژنل لنک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ میاں والی سے ہمارے نمائندہ نصیر شیراز نے بتایا کہ کانفرنس میں چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنر صاحبان اور دیگر افسران بھی شریک تھے۔ کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود نے گندم کی خریداری اور باردانہ کی فراہمی کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر بکھر اور ڈپٹی کمشنر خوشاب کو اپنی کارکردگی خصوصی طور پر بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ کمشنر نے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گندم کی خریداری کی رفتار سست نہیں بلکہ بہت زیادہ سست ہے۔ اجلاس میں اس امر پر غور کیا گیا کہ اوپن پالیسی کے تحت کاشتکار باردانہ لے گئے، تاہم خوشاب میں وزن پر ریکوری صرف 15% ہے۔ ڈپٹی کمشنر بکھر نے بتایا کہ ضلع میں 50% تھریشنگ مکمل ہو چکی ہے۔ کسان خریداری مراکز پر گندم لے کر نہیں آ رہے، گندم کے حصول کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر میاں والی عمر شیر چٹھا نے بتایا کہ ضلع میاں والی میں کاشتکاروں کو 78% باردانہ جاری کیا گیا اور کل ہدف کی 38% خریداری کر لی گئی ہے۔
ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نذیر شیخ نے اجلاس کو بتایا کہ گندم کی خریداری کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور نتائج حوصلہ افزا ہیں۔ آئندہ ہفتہ تک صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ بعد ازاں کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود نے ضلع میاں والی میں ترقیاتی پیکج اور میگا پروجیکٹس کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ ایجوکیشن سیکٹر میں کام کی رفتار کو تیز کیا جائے۔ انہوں نے اس بات پر برہمی کا اظہار کیا کہ ترقیاتی اسکیموں میں کام جوں کی چال چل رہے ہیں، غفلت یا نااہلی دکھانے والے افسران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بعد ازاں کمشنر نے میاں والی اور کندیا میں خریداری مراکز کا بھی دورہ کیا۔ کورونا وائرس کا علاج نیم کے پتوں کے پاؤڈر سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے۔ کراچی میں تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ کو غیب سے آواز آئی اور علاج کرنے پر مریض صحت یاب ہو گیا۔ امریکہ کے شہر شارجہ میں مقیم میاں قمر الاسلام نے انکشاف کر دیا۔ میاں قمر الاسلام سرگودا کے معروف تاج رہنما پٹیالہ جولرز کے مالک میاں عبدالجبار اور میاں فخر الاسلام کے بھائی ہیں۔ میاں قمر الاسلام نے بتایا کہ نیم کے پاؤڈر کے استعمال سے ایسے مریض بھی صحت یاب ہو گئے جو آخری سٹیج پر وینٹیلیٹر پر تھے۔ میاں قمر الاسلام نے کورونا وائرس کے علاج کی تفصیل بتاتے ہوئے کیا کہا، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ اپنی بیوی کو یہ کورونا وائرس لگا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں بہت پریشان تھا، رات کو ذکر میں بیٹھا تھا، اس میں ذات کا ذکر کر رہا تھا تو غیب سے آواز آئی کہ اس کو نیم کے پتے کی پاؤڈر دے دو۔ تو میں حیران ہوا، اٹھا، میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، دوبارہ ذکر کے لیے بیٹھ گیا۔ جب دوبارہ بیٹھ گیا تو دوبارہ بھی وہی آواز مجھ پہ لگ گئی۔ پھر میں ہیبت سے اٹھ کے وضو کیا، دوبارہ ذکر کے لیے بیٹھ گیا، نماز پڑھی، نماز کے بعد ذکر کے لیے بیٹھ گیا تو تیسری دفعہ بھی یہ آواز مجھے لگی۔ جب تیسری دفعہ یہ آواز مجھے لگی تو نیم کے پتے کا پاؤڈر اپنی بیگم صاحبہ کو دے دو۔ تو نیم کا پتے کا پاؤڈر تو میرے گھر میں تھا، میں نے اس کو دے دیا، اللہ نے اس کو شفا دے دیا۔ اس کے بعد اس ساتھی نے، جو شکاگو میں ہمارے دوست ہیں، ہمارے شیخ ہیں مولانا سید حافظ سلمان صاحب، اس کو فون کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ پھر اس نے وہاں کئی لوگوں کو دیا، اس نے مجھے فون کیا، میں شارجہ میں تھا، اس کے کسی ایک دوست کو یہاں شارجہ میں یہ بیماری ہوئی تھی، مجھے کہا کہ اس کے پاس جاؤ، فلانا نام ہے، تو میں نے کہا وہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ تو یہ نیم کے پتے کا پاؤڈر، دیکھو یہ چیز ہے، یہ دیکھو، یہ شارجہ میں جو ملتا ہے وہ یہی چیز ہے، نیم پتے کا پاؤڈر، جس پہ نیم کا پتا بھی بنا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے خریدا، میں نے اس کے گھر پہنچا دیا۔ جیسے اس کا کھانے کا طریقہ یہ ہے، اس کے اندر پاؤڈر ہے، تھوڑا سا 2 انگلیوں میں لے کر زبان پہ رکھو اور چوستے رہو، اندر میں ذرا کٹا زیادہ ہے، 5-10 منٹ تک پانی مت پیو تاکہ تلخی ذرا گلے کو صحیح پہنچ جائے۔ بہرحال یہ میں نے دے دیا تو اللہ نے ان کی شفا شروع کر دیا۔ پھر میرے دوست تھے ابو ظبی میں، جو وینٹیلیٹر پہ پڑے تھے، بالکل زندگی کے آخری سانس تھے ان کے، جیسے سانس بند ہو چکی تھی، بول نہیں سکتے تھے۔ میں نے فون کیا، اس نے ویڈیو کھولا، جب میں نے دیکھا تو میں بہت پریشان ہوا، تو میں نے فوراً اس کو یہ بھیجا، اس نے استعمال کیا، آج الحمدللہ وہ وینٹیلیٹر سے باہر آیا، اپنے کیمپ میں ہے، اللہ نے اس کو بھی صحت دے دی۔ پھر ایک تیسرے کو دے دیا۔ بہرحال تفصیل زیادہ نہیں لمبا کروں گا، حافظ سلمان صاحب نے کہا کہ میری طرف سے میں تصدیق کرتا ہوں، اور پھر حافظ سلمان صاحب نے کہا کہ مولانا فاروق مکی صاحب جو ہے، جس کو ہمارے سب دعوت کے ساتھ ہی جانتے ہیں، اس کو بھی یہ تکلیف ہوئی تھی، اس کو میں نے بتایا، اللہ نے اس کو شفا دیا۔ پھر اس نے سینکڑوں لوگوں کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں، حجاز میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایات کی روشنی میں ضلع سرگودا میں پہلی مرتبہ عوامی سہولت کے لیے ڈیجیٹل نظام متعارف کروایا جا چکا ہے۔ اس نظام کے تحت پہلے مرحلے میں درخواست موصول کی جاتی ہے، دوسرے مرحلے میں درخواست ڈپٹی کمشنر کو پیش کی جاتی ہے، تیسرے مرحلے میں درخواست کو سکین کر کے بذریعہ ڈیجیٹل سسٹم ڈیٹا انٹری کی جاتی ہے اور متعلقہ درخواست کو ایک بارکوڈ دے دیا جاتا ہے۔ اگلے مرحلے میں درخواست کو بما بارکوڈ متعلقہ افسر تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ الیکٹرانک ذرائع سے درخواست موصول ہونے پر متعلقہ آفیسر اسے پروسیس کرتا ہے۔ خیال رہے
کہ اس تمام طریقہ کار کے دوران درخواست گزار کو اس کی درخواست کے موجودہ اسٹیٹس کے بارے میں لمحہ بلمحہ آگاہ کیا جاتا ہے۔ متعلقہ آفیسر مخصوص وقت کے اندر درخواست کا ازالہ کرنے کا پابند ہے۔ اس نظام کے تحت کام کرنے والے تمام افسران کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ہفتہ وار میٹنگ بھی رکھی جاتی ہے۔ شکایت حل ہو جانے کے بعد درخواست گزار کو کال کر کے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ سٹیزن فیسیلیٹیشن سسٹم کی مدد سے اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ عام عوام کی شکایات کو بر وقت اور مناسب انداز میں حل کرتے ہوئے انہیں بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔